الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا بدل دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے پاس ایمان ہے، لیکن جب وہ دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، تو بہت سے ایسے ایمان والے بھی ہیں جن کو اپنے ایمان میں شک ہو جاتا ہے، جو اپنے دین کے سلسلے میں مایوسی اور بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ایمان کی کمی کی علامت ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ہر طرف سے رسوائی اور ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہ ذہنوں میں خیالات آتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ جب اللہ کی ذات برحق ہے اور ہم ہی حق پر ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، کامیابی ہمیں ملنی چاہیے، عزت ہمیں ملنی چاہیے، فتح ہمیں حاصل ہونی چاہیے، لیکن ہو سارے کام جو ہے اس کے الٹے رہے۔ تو یہ ایک انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ حقیقت اور صورت میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک طرف کسی چیز کی اصل ہو، اس کی حقیقت ہو، اور ایک طرف صورت ہو۔ تو صورت کام نہیں آتی ہے، حقیقت کام آتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے ایک مٹی کا بنا ہوا یا پلاسٹک کا یا کسی دوسری چیز کا بنا ہوا شیر لا کر کے رکھ دیا جائے، آپ گھر میں لا کر کے رکھ دیں تو اس پر چھوٹے بچے بھی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دیکھو اس کو کھیلتا رہتا ہے، اس کو لات مار دیتا ہے۔ لیکن وہی اگر اصلی شیر ہمارے سامنے ہو تو پھر کیا حالت ہو؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف صورت ہے، یہ اس کی ایک تصویر اور ڈھانچہ ہے، یہ حقیقت نہیں۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کی اگر اصل نہ لے، صرف صورت لے لے، تو صورت سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بہت بہترین جو ہے گھر کا نقشہ بنا دیا جائے اور وہ زمین پر نہ ہو، یا چھوٹا سا ایک گھر کا ڈھانچہ بنا دیا جائے، تو اس میں انسان رہ نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے اور جو چیزوں کی حقیقت ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے دیسی گھی خرید کر کے لائے اور اس کو لگے کہ بھائی وہ صحت بنانے کے لیے خرید کے لایا ہے، خوب کھا رہا ہے،
1 سال تک کھایا لیکن دیکھ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ لایا تو دیسی گھی ہے لیکن وہ ہے نہیں دیسی، نقلی ہے وہ۔ تو جب نقلی مال اندر جائے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے جو ہے وہ فائدے حاصل ہونے والے نہیں ہیں جو اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز ایمان کی بھی ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس سے وہ نتائج بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ نقلی چیز ہے، یہ شکل ہے، صرف صورت ہے اس کی، اصل نہیں ہے۔ اصل ہوتا تو اس کے وہی فائدے حاصل ہوتے جو پہلے زمانے کے لوگوں کو حاصل ہوتے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیں تو صحابہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کلمے کی حقیقت ان کے دلوں کے اندر تھی، تو اس سے کیسا ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، اور جب زندگیوں میں انقلاب آیا تو پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ آئی اور پھر وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو وہ حقیقت تھی صحابہ کی زندگی۔ آپ دیکھیں کہ جس صحابی نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے ایمان لے آیا، وہ منافق نہیں تھا، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلیاں آئیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کسی بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے کہ جب ایمان کی حقیقت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو حقیر سمجھتا ہے، ایمان کے آگے کوئی چیز ٹکنے والی نہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اسی کو فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہا کہ بھائی دیکھو تم بزدل مت بنو، تم غم مت کرو، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے مشروط کیا ہے ایمان والوں کی کامیابی کو۔ اگر ایمان یہ اصلی نہیں ہے ہمارے پاس، صرف نقلی ہے اور اتنا کمزور ہے کہ وہ چند کوڑیوں میں بک سکتا ہے، تو اس ایمان پر اللہ کی کوئی مدد آنے والی نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے اس پر۔ وہ تو پھر دنیا کا مسئلہ ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کی طاقت زیادہ ہوگی، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ کی مدد تو صرف ایمان کی بنیاد پر آئے گی، کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا، تو اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے وہ وعدے پورے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ جب ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت اتر گئی تو کیسی ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے ایمان کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ بڑی سی بڑی چیز، بڑے سے بڑے مسائل ان کے سامنے آ جائیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کر کے، تو مکے والوں نے روک لیا، قریش نے روک لیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم تو جا سکتے ہو، لیکن یہ جو ہے تمہاری بیوی، یہ تو ہمارے بیٹی ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے، اس کو تو ہم رکھیں گے، تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت ابو سلمہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بیوی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اس کے لیے بیوی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ چھوڑ دیا انہوں نے اپنی بیوی کو، حضرت ام سلمہ کو ان کے حوالے کر دیا گھر والوں کے، وہ ان کو لے گئے پکڑ کر کے، وہ چلے آئے ہجرت کر کے۔ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ایسی دلوں میں بیٹھ گئی تھی، پھر اس کے سامنے ان کو ہر چیز حقیر معلوم ہوتی تھی، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے صحابہ ہیں، کتنی صحابیات ہیں کہ انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب انسان ہے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ گناہوں سے معصوم تو اللہ نے صرف انبیاء کو بنایا، صحابہ تو نبی نہیں تھے، تو ان سے بھی گناہ ہوتے تھے۔ ایک صحابی سے زنا کا صدور ہو گیا، ایک صحابیہ سے زنا کا صدور ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے زنا کا صدور ہوا، یا ایک خاتون ہے، اللہ کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہٹ جائے، اور وہ مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا یہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہے،
اگر زنا کیا ہے، شادی شدہ ہیں، تو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یہ سزا تھی۔ وہ ان صحابی کو بھی پتہ ہے، اللہ کے وسلم کو بھی پتہ ہے۔ یا اسی طرح سے وہ صحابیہ آتی ہیں جن سے صدور ہو گیا زنا کا، گناہ کا، آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے، کہہ رہی کہ نہیں، اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ان کے دل میں تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اس دنیا کی ہلاکت اور یہاں پتھروں سے مر جانا بہتر ہے اللہ کی پکڑ سے، یہ حقیقت ان کے سامنے تھی، تو وہ مان نہیں رہی ہیں۔ بار بار اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں، اللہ علیہ وسلم ٹالنے نہیں مان رہی۔ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیسے مان لیں کہ تم نے زنا کیا؟ کہا اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں حمل بھی ہے، میں حمل سے ہوں۔ انہوں نے اعتراف کیا تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو اسلامی شریعت کے حساب سے جو عورت حالت حمل میں ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، پھر تم جاؤ واپس، اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اب اتنا لمبا ان کو وقت ملا، وہ چلی گئیں، ہے نا۔ اتنے دن میں تو ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں شیطان بہکا کے کہاں لے کے چلا جاتا۔ وہ گئیں، اور جب بچہ پیدا ہو گیا انتظار نہیں کیا، لے کے پھر چلی آئیں فوراً۔ کہا علیہ وسلم اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ مجھے سزا دے دیجئے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ پتہ ہے کہ مجھے پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، لیکن ایمان کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو جب اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ شریعت کے حساب سے ابھی بچہ چھوٹا ہے، اور جب تک یہ بچہ دودھ پیے گا، کھانے کے قابل نہیں ہوگا، تب تک تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ پھر آپ نے لوٹا دیا۔ پھر وہ چلی گئیں اور دودھ پلاتی رہیں اور کوشش کرتی رہیں کہ جلدی یہ بچہ دودھ چھوڑ دے، کھانے لگے تو ہم چلے جائیں اور جا کر کے ہم سزا اپنی جو ہے قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں کیسا ایمانی جذبہ ہے نا۔ پھر انہوں نے کوشش کی، جیسے ہی بچے نے کھانا شروع کیا، بس اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور کہا اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ کھانے لگا ہے، اب تو آپ مجھے پاک کر دے گناہوں سے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو دوسرے ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کو جو سزا ہوتی ہے سنسار کرنے کی، یعنی پتھروں سے مار کر کے جو ہے ہلاک کیا جاتا ہے، وہ سزا ان کو دی گئی۔ اس کا ایک اسلامی طریقہ ہوتا ہے، گڈھا کھودا جاتا ہے، اور عورت ہے تو اس کے اوپر کپڑا باندھا جاتا ہے تاکہ اگر پتھروں سے مارا جائے تو اس کا سطر نہ کھلے۔ یہ سارے عمل ہوئے۔ اس میں مارنے میں جو ہے ایک صحابی نے جب پتھر مارا تو خون کے چھینٹے اڑ کے ان کے کپڑے پر پڑ گئے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، برا بھلا کہا، اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینے والوں پر یا مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو یہ ایمان تھا، ایمان کی حقیقت تھی جو صحابہ کے دلوں میں جب بیٹھ گئی تو بڑی سی بڑی رکاوٹیں، بڑے سے بڑے مسائل، بڑی سی بڑی چیزیں ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم کس کے بندے ہیں، کس کے غلام ہیں، کس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو جب وہ حقیقت دل کے اندر آ گئی تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ غم مت کرو، جیسے حالات ہوں، جیسے مسائل ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ہمیں کیا غم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقتی تکلیف ہوئی، غم آیا، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ والے ہیں، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ متى نصر اللہ قریب، یعنی اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب وہ اللہ کا قریب ہونا، ہمارا قریب ہونا تو بہت ہے نا، آسان نہیں ہے نا۔ اللہ کے قریب میں تو پتہ نہیں کتنے ہے نا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہم تو اتنے چھوٹے سے، اتنی چھوٹی عمر والے، اتنا چھوٹا سا دماغ، تو ہم کو تو لگتا ہے کہ بس ابھی دعا کی تو صبح بارش ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ اس کی مدد، اور اس کی مدد کب آئے گی؟ آئے گی، یقین ہے ہر ایمان والے کو۔ کب آئے گی؟ آئے گی، ہے نا، جب ہلا دیے جائیں گے، مسلمان جھنجھوڑ دیے جائیں گے، اور ایسا لگے گا بالکل کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، اللہ کی مدد آ جائے گی، آئے گی۔ بڑی بڑی قیامتیں آئیں اس امت پر، بڑے بڑے مسائل آئے، بڑے بڑے حادثات آئے، لیکن یہ امت ان سے نکل کر کے آگے بڑھتی رہی،
اور اللہ نے تو اس دین کو بنایا ہی قیامت تک کے لیے. یہ تو دین رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں دین رہے گا اللہ کا، اس کو نہیں مٹنا ہے، یہ تو رہے گا رہتی دنیا تک. اس لیے کہ اس دین کی بنیاد پر ہی تو دنیا قائم ہے. جب یہ دین ہی نہیں رہے گا تو کون رہے گا اس دنیا میں؟ سب ختم ہو جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے جو ایمان ہے نا ہمارا، یہ صرف ابھی اس کی تصویر ہے، اس کی شکل ہے، اس کی حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جب تک اس کی حقیقت اندر نہیں آئے گی، اس کے ثمرات، اس کے نتائج اور اس کا جو پھل ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے. صرف ظاہر سے ہم چاہیں کہ ساری چیزیں حاصل کر لیں، کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے کہ ظاہر سے کیا ملتا ہے بھائی؟ اوپر سے ڈھانچہ تو ہے ہمارا، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں اترا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا. بڑی عجیب بات ہے، ایمان والوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین، ہے نا، یا ایھا الکافرون، ہے نا، نہیں، یا ایھا المشرکون، کچھ نہیں. نہ مشرکوں سے کہہ رہا ہے، نہ کافروں سے کہہ رہا ہے، نہ منافقوں سے کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ. کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی ایمان کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو. جب تک یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی، صرف ظاہر سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. مٹی کے شیر سے اور کہہ لیجئے ہم جو ہے ایک ڈھانچہ بنا لیں، اس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے. ہاں، جس دن حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے گی، اور جب حقیقت اترے گی تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. جیسے صحابہ پر ظاہر ہوا تھا کہ صحابہ پر جب وہ ایمان کی حقیقت کھلی تو کیسے ہو گئے تھے صحابہ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی ان کے نزدیک، کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اس کو بچاتے، نہیں، بلکہ وہ تو پانی سے بھی زیادہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، بہت حقیر سمجھتے تھے. آپ دیکھیں کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار صحابی ہیں، بڑا سا باغ ہے ان کا، اتنا گھنا باغ ہے کہ اس میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک پرندہ آ گیا. اب وہ پرندہ جب آیا تو اتنا گھنا باغ تھا کہ اس کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، وہ اس میں پھنس گیا. اور حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن ادھر چلا گیا، پرندے کو دیکھنے لگے، بڑا خوبصورت تھا اور وہ پھنس گیا. تو ایک دل میں خیال آیا کہ میرا باغ کتنا گھنا ہے کہ پرندہ اس میں نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا ہے. نماز میں غفلت ہو گئی. لیکن اس غفلت کا اثر یہ ہوا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو بڑا وہ ہوا کہ بتاؤ، اس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی، میری نماز میں اس باغ کی وجہ سے خلل پڑ گیا. تو یہاں ہم تو دنیا لوٹنے کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ تو پہنچے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے کہا کہ اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو باغ ہے آج اس نے میری نماز خراب کر دی، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کر لیں، اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا. اتنا زبردست باغ، اتنا قیمتی مال، لیکن ایمان ہے اندر. ان کو لگا کہ ارے اس باغ نے میری نماز خراب کر دی. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا کی حقیر معمولی چھوٹی چیز کے لیے نماز خراب ہونا تو دور کی بات، نماز چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کا تھوڑا سا مسئلہ آ جائے، تھوڑا سی دنیا کی لالچ آ جائے تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے دنیا چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، کہاں ہم اور کہاں صحابہ کا ایمان. تو جب وہ ایمان تھا تو اسی کے مطابق اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی، اسی کے مطابق ان کو نتائج بھی حاصل ہوتے تھے. اس لیے وہ مٹھی بھر تو تھے لیکن بڑھتے چلے گئے. ٹھوکر مار دی، نہ ان کے راستے میں دریا آیا، نہ پہاڑ آئے، نہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، اس لیے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ بیوی بچوں کا مسئلہ، نہ مال کا مسئلہ، نہ زمین کا مسئلہ، نہ جائیداد کا مسئلہ. ان کو بس ایک ہی مسئلہ تھا، آخرت کا مسئلہ. کچھ نہیں ان کے سامنے، دنیا حقیر تھی. تو وہ اسی لیے کامیاب ہوتے چلے گئے. آج کا مسلمان حج بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ کوئی حقیقت وقیقت نہیں ہے، صرف شکلیں ہیں. اتنے بڑے بڑے مجمعوں میں، ہے نا، جو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اس میں سینکڑوں بھی اگر ایسے مل جائیں تو بہت غنیمت ہے جو واقعی حج کرنے جاتے ہیں، جن کے دل اس کیفیت سے لبریز ہوتے ہیں جو کیفیت ہونی چاہیے. نہیں ہے.
شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، جا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، آ کر کے جو ہے دعوتیں بھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لیکن اندر کیا آیا؟ اندر کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا۔ تو جب حقیقت نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ بھی نہیں ملنے والا۔ حقیقت جب ہوگی تبھی اس کے نتائج ملیں گے۔ دیسی گھی اگر اوریجنل کھائیں گے تو آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے گا، اور ایسے آپ جو ہے پورا کھاتے رہیے، اصلی آپ کو جب سامان نہیں ملے گا، نقلی ملے گا تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے بھی ایمان کی بس یہی حالت رہ گئی، سب معاملہ بس دکھاوٹی چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں خوب آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف قرآن کے حروف اور رسمیں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں باقی رہے گا، یعنی حروف تو رہ جائیں گے لیکن اس کی حقیقت کسی کے دل میں نہیں ہوگی، پڑھتا رہے گا، گناتا رہے گا، بنانے والے کہیں گے ہم نے 100 مسجد بنا دی، اتنی بڑی مسجد بنا دی، بہت بلند مسجد بنا دی، اس میں اے سی لگا دیا، سنگ مرمر لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، لیکن اصل چیز سے خالی ہے، وہ ہدایت سے خالی کچھ نہیں ہے۔ نہ بلڈنگ سے کچھ ہوتا ہے، نہ کہہ لیجیے اچھے پنکھے سے، نہ کچھ نہیں۔ اصل تو چیز حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اگر چھپر کی مسجد میں بھی ہوگی تو وہ اس جو ہے مسجد سے زیادہ اچھی ہوگی، کہ جس کے اندر حقیقت ہو، جس کے اندر کہہ لیجیے جو اندر کی کیفیت ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے ہم دکھا لیں، کچھ نہیں ہے میرے بھائی جب تک اس کی حقیقت نہ ہو۔ اسی لیے اقرار باللسان تصدیق بالقلب دونوں رکھا گیا ایمان میں، کہ زبان سے بھی کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، تب جا کر کے ایمان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پر آنا ہے۔ جب وہ حقیقت ہمارے اندر ہوگی، صحیح ایمان ہمارے اندر ہوگا، تو جو اللہ کے وعدے ہم سے ہیں اس ایمان پر، وہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں جیتتے ہیں، تعداد کی بنیاد پر ہمیں کبھی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم تو صرف دین کی بنیاد پر جیتتے ہیں۔ تعداد تو ہمیشہ ہماری کم ہی رہی، لیکن جیتے کہ نہیں جیتے؟ جیتے بھائی، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، غزوہ موتا، ایک طرف جو ہے صحابہ کی تعداد صرف 3000 تھی، اور دوسری طرف 1,00,000 فوج تھی، اور 1,00,000 اس کی مدد کے لیے پیچھے کھڑی تھی۔ اتنی بڑی فوج تھی، لیکن جب صحابہ جنگ کے میدان میں اترے اور جب جان کی بازی لگائی، اس لیے کہ ایمان ایسا تھا کہ ان کو کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کو شراب سے محبت ہوتی ہے، ویسے ان کو موت سے محبت تھی۔ ان کے نزدیک موت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، مست ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ آج مجھے شہادت مل جائے گی، فزت ورب الکعبہ، شہادت پہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی۔ تو جب یہ جذبہ ہے جس کے اندر وہ گھس جائے گا، تو ایک آدمی اس جذبے والا اس مسجد میں گھس جائے، سب پیجامہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ جس کو موت کا ڈر نہ ہو، جس کے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو کوئی اس کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ موت سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہے؟ کیا کر لو گے تم؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، کہ ایران ہو کہ روم ہو، کہ سب کو فتح کر دیا انہوں نے، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے وسائل، سب کچھ ان کے پاس تھے، لیکن ایمان کی طاقت نہیں تھی، اور ایمان کی طاقت نہیں تھی تو وہ ہارتے چلے گئے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، لیکن اس ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں اتری، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے چھوٹے بچوں کی طرح ایمان ہو گیا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 500 روپے لے کر کے نکلا، راستے میں کوئی مل گیا ٹافی لیے ہوئے، کہا ادھر آؤ، 2-4 ٹافی دی، اس کو بڑا اچھا لگا، کہا اور دیں، ہاں اور دے دو، کہا کہ یہ نوٹ ہمیں دے دو، دے دیا۔ ویسے ہی ہمارا ایمان ہو گیا، اتنا کمزور، جو چاہے ہم سے ایمان کا سودا کر لے، جب چاہے سودا کر لے، آ جائے ہماری دکان پہ بیٹھ جائے، سودا ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے ہم نماز، توڑ دیں گے اللہ کا حکم اس کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہونا تو اس کا الٹا چاہیے تھا
کہ صحابہ جہاں پر گئے انہوں نے اپنی تجارت سے پورے ملکوں کو مسلمان کر دیا۔ انڈونیشیا کی تاریخ پڑھیں، وہاں تاجر گئے اور جا کر کے مسلمانوں نے دکان کھولی، نماز کا ٹائم ہوتا بند کر دیتے اور بعد میں کھول لیتے، جمعے کو چھٹی کر دیتے، اور ان کے ہاں اتنی ایمانداری، ایسے اخلاق کہ پورا کا پورا ملک مسلمان ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہے نا۔ دنیا تو جب گراہک ہوتا ہے تو دکان پر چھوڑ کے ہٹتی نہیں ہے، اور یہ جو ہے دکان پہ لائن لگی ہے تب بھی بند کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے۔ ان کے اندر ایمان کی حقیقت، ایمان اصل ان کے اندر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کیا حیثیت ہے اس کی، اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اس کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی اسی حقیقت پر آنا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے خوب مضبوط کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو نہ چھین سکے نہ کمزور کر سکے۔ جب اس حقیقت پر آئیں گے تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔